بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے خواتین کا وراثت میں حصہ کم کیوں ہے۔ یہ ایک سوال کیا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ سوال غیر مسلموں کی طرف سے کیا جاتا تھا، مستشرقین کی طرف سے کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ سوال بعض لبرل کہلوانے والے مسلمان مرد اور خواتین وہ بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، اسلام نے زیادتی کی ہے اور وراثت میں عورت کا حصہ کم رکھا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے اور جاہلانہ قسم کا اعتراض ہے۔ ہم اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب قرآن کریم میں وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس وقت عرب میں خواتین کو وراثت میں حصہ دیا ہی نہیں جاتا تھا۔ تو پہلا سوال تو آپ کا یہ غلط ہوا کہ حصہ کم ہے۔ قرآن کریم نے تو حصہ دیا ہے، پہلے حصہ دیا ہی نہیں جاتا تھا۔ اس معاشرے میں بچوں اور خواتین کو حصہ دینے کا رواج نہیں تھا۔ اب سوال کا جواب مل گیا، تو پھر اس پر ایک سوال ہوا کہ جی اگر حصہ دیا ہی ہے تو پھر پورا دے دیا جاتا، پھر آدھا کیوں دیا جاتا ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اس میں مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ تو جی کم کیوں رکھا؟ یہ بھی بہت دلچسپ سوال بظاہر نظر آتا ہے، لیکن اس کا جواب بہت خوبصورت جواب ہے۔ اگر آپ سمجھ لیں گے تو اس کے بعد ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ اختصار کے ساتھ اس کا جواب یہ ہے کہ مرد اور عورت کی ذمہ داریاں اسلام میں مختلف ہیں۔ عورت کو اسلام نے گھر کی ذمہ داریاں دی ہیں اور مرد کو مشکل ذمہ داری دی ہے، وہ باہر کی ذمہ داری ہے۔ مال کمانے کی ہر طرح کی ذمہ داری مرد کی ہے اور عورت پر کوئی مالی ذمہ داری نہیں۔ گھر میں رہے، بچوں کی پرورش کرے، اپنے شوہر کا خیال رکھے اور گھر میں سکون سے رہے۔ عبادات میں بھی جمعہ، عیدین فرض نہیں، جہاد فرض نہیں، اور حج بھی اس وقت اس پر لازم ہے جب اس کے ساتھ کوئی محرم ہو اور حج پہ جانے والا ہو۔ تو عورت کو تو اسلام نے بہت زیادہ عزت و تکریم دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عورت پر کوئی مالی ذمہ داری نہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ عورت کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ بیٹی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، ماں کے طور پہ ہے، بیوی کے طور پہ ہے۔ اگر ایک عورت بیٹی کے طور پہ ہے، یعنی ایک گھر میں بیٹی اور بیٹا دو موجود ہیں، اب ان دونوں کی کفالت باپ کے ذمہ ہے۔ یعنی ان کے ماں اور باپ دونوں موجود ہیں لیکن ان کی کفالت باپ کے ذمہ ہے۔ اب بیٹی بالغ ہو گئی، بیٹا بھی بالغ ہو گیا۔ بیٹا جب بالغ ہو گیا تو اب اس کی ذمہ داری باپ پر نہیں رہی، کیونکہ اب وہ خود کمانے کے قابل ہو گیا ہے۔ لیکن بیٹی باوجود اس کے کہ بالغ ہو گئی، لیکن پھر بھی اس کی ذمہ داری اس کے باپ کے ذمہ ہی رہے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری جو قریبی ولی ہوگا، ولی کہتے ہیں جو قریبی مرد ہوگا، یعنی دادا، چچا، بڑا بھائی، پھر اس عورت کی ذمہ داری، مالی ذمہ داری ان قریبی افراد میں سے جو قریب ترین ہوگا اس پر آ جائے گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اب شادی کا اگر موقع آ گیا ہے تو اب لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، لڑکے کی بھی شادی ہوتی ہے، تو شادی کے موقع پہ مرد کی ذمہ داری کیا ہے، عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو شادی کے موقع پہ عورت کی کوئی مالی ذمہ داری نہیں، جبکہ مرد کی ذمہ داری پہلی یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر مرد کے ذمے حق مہر ہے۔ حق مہر کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا، ولیمہ کرنا۔ ولیمہ اگرچہ سنت ہے لیکن پھر بھی اگر کرنا ہے تو وہ شوہر کے ذمہ ہے، بیوی کے ذمہ تو نہیں ہے۔ اور یہاں ذہنی طور پہ یہ سمجھ لیں کہ جو عورت کے ذمہ ہو سکتا ہے کوئی کہہ کہ جی آج کل تو بچیوں کی شادی مشکل ہوتی ہے، اتنا زیادہ جہیز دینا پڑتا ہے، بارات کا کھانا دینا پڑتا ہے، تو یہ تو وہ غلط رسوم ہے جو ہم نے اپنے سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں جن رسموں کو لاگو کر لیا ہے، جاری کر دیا ہے، لیکن اسلام نے تو کوئی ایسی پابندی نہیں رکھی۔
اور یہ بھی سوسائٹی میں ہے، مثلا پاکستان میں ایسا ہے کہ خواتین سے جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ باقاعدہ کیا جاتا ہے، بارات کے کھانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور لڑکی والے بیچارے جو لڑکے والوں کی جو ہے وہ فضول خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسلام میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اب میاں اور بیوی زندگی کے نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ شادی کے بعد اب مرد کے ذمہ کیا ہوا ہے؟ تو صاف ظاہر کہ جب مرد عورت کو بیاہ کر لے جائے گا تو اپنے گھر میں لے جائے گا، تو سب سے پہلے تو گھر مہیا کرنا۔ اگر اس کے والدین کا گھر ہے تو ٹھیک ہے، والدین کے گھر میں رہ سکتے ہیں، لیکن ایک والدین کی ذمہ داری نہیں ہے یا والدین کا گھر نہیں ہے تو اس کو الگ گھر لے کے دے گا۔ تو سب سے پہلے گھر ہوگا۔ آپ صاف ظاہر کہ پہلے وہ اکیلا کمانے والا تھا، اکیلا کھانے والا تھا، لیکن اب بیوی کی ذمہ داری ٹوٹل کاملاً اس پر آ گئی۔ بیوی کا جسے ہم نان و نفقہ فقہ کی زبان میں کہتے ہیں، یعنی اس کا کھانا پینا، اس کے اخراجات، اس کا لباس، ہر طرح کی ذمہ داری یہ ہو گئی۔ اس کے بعد اب اگر بچے ہو جاتے ہیں تو پہلے اس شخص پر اپنی ذمہ داری تھی، شادی کے بعد بیوی کی ذمہ داری بھی شامل ہو گئی، اور اب اگر بچے پیدا ہونے شروع ہو گئے تو بچوں کی ولادت سے لے کر ان کا دودھ پلانا، ان کی پرورش، ان کی تعلیم، ان کی صحت، علاج معالجہ اور ان کے دیگر کھانے پینے کے اخراجات، وہ سارے جو ہے وہ باپ کی ذمہ ہیں، ماں کی ذمہ نہیں ہے۔ ہمارے عام طور پر کہتے ہیں کہ والدین کی ذمہ ہے، لیکن والد کے ذمہ ہے۔ تو ایک مرد اور عورت اولاد دونوں کی ہے، لیکن ذمہ داری جو ہے مالی وہ باپ کی ہے۔ ماں صرف ان کو پالے گی، شفقت کرے گی، پیار کرے گی، کھلائے گی، لیکن کما کے باپ لائے گا۔ اس کے بعد خدا نخواستہ اس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کو پھر اس کی ذمہ داری جو ہے اس کے باپ پر آ جاتی ہے، اس کے چچا، اس کا یعنی جو اولیاء ہیں، جو ولی ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار، سسر وغیرہ پہ ذمہ داری نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال اس موقع پہ بھی اس عورت کا شوہر اگر مال چھوڑ گیا ہے تو اس کو شوہر سے حصہ مل جائے گا، اور اس کے بعد اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اسی طرح جیسے شادی سے پہلے اس کے باپ، چچا یا جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پر ہوتی ہے، تو یہاں پھر اس کی داری واپس ادھر لوٹ جائے گی۔ اور اگر اس کی اولاد جوان ہے تو پھر اس عورت کی ذمہ داری اس کے جوان بیٹوں پر ہوگی، بیٹیوں پر نہیں ہوگی۔ تو اب دیکھیں کہ عورت کے زندگی کے جتنے بھی مراحل ہم نے دیکھے ہیں اس میں کسی موقع پہ بھی عورت کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مرد اور عورت گاڑی کے دونوں پہیے ہیں، دونوں زور لگائیں گے تو گاڑی چلے گی ورنہ نہیں چلے گی۔ تو یہ جو کنسیپٹ یورپ کا ہے وہ شاید لوگ جو ہے اسی کی طرح یہاں دیکھتے ہیں، تو وہاں تو عورت کو بھی اسی طرح کام کرنا پڑتا ہے جیسے مرد کو کرنا پڑتا ہے، اس لیے نہ وہاں مرد اپنی ذمہ داریاں صحیح ادا کرتا ہے نہ عورت ادا کرتی ہے، اس لیے وہاں کا خاندانی اور عائلی نظام اور فیملی سسٹم جو ہے کوئی آئیڈیل سسٹم نہیں ہے، اس میں ہر شخص اپنا کماتا ہے، اپنا کھاتا ہے۔ تو اسلام نے تو عورت کو عزت و تکریم دی ہے۔ اب اگر یہ چیز سمجھ لی جائے تو میرا خیال اس کے بعد یہ کنفیوژن دور ہو گئی کہ اب دیکھیں ایک عورت ہے، شادی شدہ ہے، اپنے گھر میں رہ رہی ہے اور اس کا باپ فوت ہوتا ہے، تو اس کو فرض کیا اس کے باپ نے 3 لاکھ روپے چھوڑے، اس کے بھائی کو 2 لاکھ مل گئے، اس عورت کو 1 لاکھ مل گیا۔ اب اس کے بھائی کو جو 2 لاکھ ملا ہے وہ تو فیملی ہیڈ ہے، فیملی کا سربراہ ہے، اس نے اپنی بیوی پہ خرچہ کرنا ہے، اپنے بچوں پہ خرچ کرنا ہے، لیکن اس کو 1 لاکھ ملا، یہ اپنی پاکٹ منی کے طور پہ اپنی جیب میں رکھ لے گی، یہ اس کا ذاتی مال ہے، اپنے بینک میں جمع کروا دے، اپنے پاس رکھ لے۔ اس کا شوہر اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تمہیں اپنے باپ کی طرف سے وراثت ملی ہے تو یہ آپ دے دو، گھر میں خرچ کرو، گھر میں ہم مل کے خرچ کرتے ہیں۔ اگر وہ گھر میں دینا چاہے تو دے دے، لیکن اگر نہ دینا چاہے تو شوہر مجبور نہیں کر سکتا۔ اس لیے عورت کو 1 لاکھ ملا، یعنی بیٹی کو 1 لاکھ ملا، بیٹے کو 2 لاکھ ملا، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بیٹا تو خسارے میں رہا، کیونکہ اس نے وہ 2 لاکھ خرچ کرنا اور اس نے 1 لاکھ خرچ نہیں کرنا۔ اس نے تو روٹی بھی کھانی ہے تو شوہر کے پلے سے کپڑے لینے ہیں، لباس لینا ہے، اس نے جو بھی اخراجات کرنے ہیں وہ اپنے شوہر کے پاکٹ سے کرنے ہیں۔ اولاد پر جو خرچ کرنا ہے تو وہ کہے گی کہ کما کے لائیں دیں، اپنے بچوں پہ ہم خرچ کرتے ہیں، اور اگر اس کے پاس گنجائش ہوگی تو اپنے مال سے زکوٰۃ دے دے گی، اگر گنجائش ہوگی تو حج کر لے گی، گنجائش نہیں ہے تو اس پر کوئی مالی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کے زرعی اصول ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسلام کے احکام کو سمجھتے نہیں ہیں اور اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو بہت زیادہ عزت و تکریم دی ہے۔
ہاں پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں عورت کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، تو یہ تو ہمارے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری معاشرتی برائیوں میں سے برائیاں ہیں. یا عورت کو جی معیوب جانا جاتا ہے، گھٹیا جانا جاتا ہے، عورت کی پیدائش پہ، بچی کی ولادت پہ خوشی نہیں منائی جاتی. تو یہ ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.